اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ کافی سارے دوستوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہماری جو زمین ہے اس پر ناجائز قابضین ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم وہ قبضہ واپس لے سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اس ٹاپک کو ڈسکس کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ قبضہ جو ہے زمین کا، وہ ایک پہلے یہ بات آپ کلیئر کر لیں کہ پوزیشن اور ٹائٹل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ پوزیشن بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اہمیت حاصل کر کے دیتا ہے۔ کسی کا پوزیشن ہے تو اس کو آپ بغیر کسی وجہ کے وہاں سے ڈسپوزیس نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ٹیننسی ایکٹ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر پہلے تو ایک قبضہ مخالفانہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اس میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر 60 سال تک کوئی بندہ اگر قبضہ اپنا حاصل نہیں کر سکتا تو وہ زمین اس کو قبضہ مخالفانہ کے طور پر دے دی جاتی تھی، لیکن پھر اس کو ان اسلامک قرار دے دیا گیا اور قبضہ مخالفانہ کے طور پر ٹیننسی ایکٹ کے تحت اس کو وہ پراپرٹی نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ابھی بھی دخیل کاری کا قانون بھی ہے اور بلا ادائیگی لگان کا بھی قانون ہے، لیکن بلا ادائیگی لگان میں یہ نہیں ہوتا کہ پراپرٹی کسی کے نام ہو جائے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی قابض ہے تو اس کو کوئی رائٹس موجود ہیں، اور اس کو یہ انگریز قانون ہے، انگریز قانون کے مطابق، کیونکہ پاکستان میں ابھی یہی لاگو ہے، اس وجہ سے ٹیننسی ایکٹ ہو یا سی آر پی سی ہو یا سی پی سی ہو یا قانون شہادت ہو، تو اس سے اس کو رائٹس ضرور دیے جاتے ہیں اس مضارے کو، اور وہ چاہے آپ کو کچھ بٹائی دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو، تو اس کا خاص ایک پروسیجر ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو خاص طور پہ اس کا قبضہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس قانون کو بتاتے ہوئے مجھے یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کمی بیشی بہت ہے، لیکن آج تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا۔ لیکن ہم نے اسی بات پر چلنا ہے کہ اس کا کس طریقے سے سد باب کیا جا سکتا ہے۔ تو آئے آگے چلتے ہیں کہ کس قسم کے زمین ہوتی ہے اور کس طرح سے قبضہ لیا جا سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم آج کے لیکچر میں اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں صرف ایگریکلچر لینڈ کو، اور وہ جو مکان وغیرہ یا جو پراپرٹی آپ کی اربن ہو اس کو اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آپ خاص طور پہ یہ بات دیکھنی ہے کہ آپ کا جو زمین ہے اس کا قبضہ کس کے پاس ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ قبضہ کیا آپ کے مخالف کھاتہ شریک کے پاس ہے، سوال نمبر 1۔ اس سے پروسیجر ڈیفرنٹ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جس زمین کا آپ قبضہ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کا کھاتہ شریک نہیں ہے، تو کیا وہ ناجائز قابض ہے، یا اگر وہ ناجائز قابض نہیں ہے تو پھر وہ کس ٹائٹل پر بیٹھا ہوا ہے۔ ٹائٹل میں مثال کے طور پر وہ کرتا ہے کہ جھوٹا بے شک دعویٰ کر کے اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ جناب اس کے ساتھ میں نے ایک سٹھا کیا ہوا تھا۔ اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کو بالکل بغیر پیسوں کے اور بغیر کسی اسٹامپ پیپر کے بھی دعویٰ لوگ کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا یہاں قبضہ ہے، اور اس کی تصدیق کرا لیتے ہیں جی قبضہ ہے۔ تو وہ بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایسے ناجائز کوئی دعویٰ ہو جائے تو قبضے کی تصدیق تو کمیشن کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ایک کاشت لگا دیتے ہیں، اگر آپ کبھی اس کا شکار ہو جائیں تو وہ بھی بڑی خطرناک ہے، کہ بٹائی ندارت بوجہ تکمیل معاہدہ۔ اب مثال کے طور پر آپ کی زمین کہیں پر موجود ہے اور کسی ناجائز قابض کا وہاں قبضہ ہے، تو وہ اگر کاشت یہ لگوا لیتا ہے پٹواری کے ساتھ مل کر، پٹواری کا لیکچر بھی بہت زیادہ خاص طور پہ یہاں پر ہٹ ہوا ہے جس کو بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں، تو کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ پٹواریزم کی وجہ سے کافی سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو پٹواری اگر اس قسم کی کاشت لگا کر دے دیتا ہے تو وہ آدھا ٹائٹل کریٹ کر جاتا ہے، کیونکہ ایک آپ کی ملکیت ہوتی ہے، ایک آپ کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو قبضہ تو اس نے ثابت کر دیا میرے پاس ہے، آپ نے 40 سال سے 50 سال سے اس قبضے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کی تو آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پراپرٹی پر قبضہ لینا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کریں۔ اب سوال یہاں ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ مضبوط ہیں کہ آپ اپنا قبضہ چھین لیں۔ یہ جو مافیا ہوتا ہے، قبضہ گروپ ہوتا ہے، یہ پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس میں کافی سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ اس میں پولیس بھی ہوتی ہے، اس میں پٹواری بھی ہوتا ہے، اس میں سیاستدان بھی ہوتے ہیں جو قبضے کو آپ سے واپس دینے کے لیے آپ کے لیے رکاوٹ پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر یو آر ویل انف
اینڈ یو کین کریٹ ہرڈل بیفور دیم، ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے ناجائز پرچہ آپ پر کرایا تو آپ بھی ان پر کرا سکتے ہیں. پولیس آپ کی سپورٹ کر سکتی ہے، 107 کی کارروائی کر دیتے ہیں، 145 کی کارروائی کر دیتے ہیں. تو تھوڑا سا یہاں پر اگر آپ پاورفل ہیں تو آپ اس طریقے سے اپنی زمین پر قبضہ شو کر کے پھر معاملہ لٹیگیشن میں کسی فیصلے کی صورت میں قبضہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مضبوط ہیں اور حقدار ہیں، وہ اس طریقے سے یوز کر کے اپنے پراپرٹی کو آسانی سے عدالتوں میں جانے سے جھنجھٹ سے خود کو بچا سکتے ہیں. اب دوسرا ہے جو میری طرح کمزور بندہ ہے، اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ پراپرٹی کو اپنے کو قبضے میں لے سکے، تو وہ کیا کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ نے فرسٹ آپشن پر آتے ہیں کہ آپ کا جو مخالف ہے وہ آپ کا کھاتا کھیبٹ شریک ہے، اور اس کا مثال کریں آپ کا 40 کنال ہے تو اس کا 50 کنال ہے، لیکن اس 50 کنال کے ساتھ 10 کنال آپ کی پراپرٹی پر بھی اس نے قبضہ کر لیا. یہ میں ایگریکلچر لینڈ کی بات کر رہا ہوں. تو پھر آپ کس طریقے سے وہ قبضہ لے سکتے ہیں؟ تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ تحصیلدار کے پاس تقسیم کی درخواست دیں گے، وہ ونڈے بنائے گا اول دوم سوم کے طور پر. کافی لمبا پروسیس ضرور ہے، لیکن کیونکہ آپ اور میں کمزور ہیں، ہم کہیں حق رسی حاصل نہیں کر سکتے. اسلام میں تو ایسا نظام کہیں پر بھی نہیں ہے کہ کوئی ناجائز قابض بیٹھا ہو تو اس کو ہٹایا بھی نہ جا سکے. تو وہ تو خلفائے راشدین کا دور تھا تو وہ فوراً فیصلہ ہوا کرتا تھا. لیکن آج کے دور میں ہم کمزور ہیں، ہمارا اسلامی نظام نہیں بن سکا، ہمارا ایسا نظام نہیں بن سکا، ایسا قانون نہیں بن سکا. ہم صرف استعارہ شدہ قوانین کے بل بوتے پر چل رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. شاید یہ میرے لیکچر کسی بڑے شخص کے پاس پہنچ جائیں جس میں کوئی جوڈیشری ہو، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہو جو ایسے قوانین بنا سکے. شاید ہمارے وزیر اعظم کسی ٹائم کے کبھی دیکھ لیں. تو میں نے تو یہ ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرنی، کھڑی رہیں گی، شاید کوئی دیکھ لے. تو میرا تو صدقہ جاریہ ہو چکا ہے. تو اس قانون کو ضرور چینج کریں. بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، اوورسیز کے لوگ پریشان ہیں، قبضہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے اور قابض اس کو بیٹھے ہوئے ہیں. پنڈی سے مجھے کالز آئیں کہ جناب آج ایک میرے دوست نے مجھے کال کی، اس نے کہا کہ 1870 کا استعمال ہی نہیں ہوا، وہ پراپرٹی ابھی تک کوئی پڑی ہوئی ہے. پنڈی کا ایک موضوع ہے. تو وہ ان بھائی کو بھی میں کہتا ہوں، وہ بلکہ قائد اعظم یونیورسٹی کے لیکچرر ہیں، بہت اچھے دوست ہیں میرے. تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل، کافی ساری خواتین کے لیے پرابلم ہے، کافی سارے لوگوں کے لیے پرابلم ہے. تو وہ یہ مسائل آپ یقیناً فیس کرتے ہیں. چلیں ٹاپک کی طرف پھر دوبارہ آتے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ فوراً تقسیم کی درخواست دیں گے. تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ ضرور آپ کو قبضہ مل سکتا ہے. تقسیم میں ونڈے ہوں گے. ونڈا اول دوم سوم کے طور پر جو اچھی پراپرٹی ہوگی وہ اول ہو جائے گا، جو دوم ہوگا وہ اس کا میڈیوکر ہوگا، اور آخر میں آ کر سوم پراپرٹی ہوگی. تو باحصہ برابر جس کا کھاتے میں جتنا حصہ ہے اس کے مطابق اس کو اول ملے گا، دوم ملے گا، سوم ملے گا. اس کا ونڈا بن جائے گا. ونڈا آنے کے بعد اعتراضات ہوں گے اور تحصیلدار صاحب کے پاس بحث ہوگی. اب اس چیز کا جواب میں آپ کو اسی صورت میں دے سکتا ہوں کہ فیصلہ کتنی جلدی ہوگا. اٹ ڈیپینڈز اپون یو اینڈ اپون یور لائر کہ کتنی جلدی آپ وہ فیصلہ کرا سکتے ہیں. 3 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، 6 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، اور 6 سال میں بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ یہ سوال ہوگا کہ اپیل کس سے نہیں ہوتی ہیں. تو ہر چیز کی اپیل ہوتی ہے، چاہے قتل بھی ہو جائے عدالت میں تو اس کی بھی اپیل ہوتی ہے. تو ایک دن میں کسی کو پھانسی نہیں لگا کرتی، نہ ہی کسی کا قبضہ واپس اس کو دے دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اپیل ہوگی، دوسری اپیل ہوگی، پھر ریونیو بورڈ میں بھی جا سکتا ہے. کچھ لوگ وہاں لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی جلدی آپ اس پروسیس کو فالو کریں گے وہ اتنی جلدی، کیونکہ زمین کی پراپرٹی کی قیمت تو بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا حق آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر سول کورٹ جو ہوتا ہے، مدر آف آل کورٹس ہوتا ہے، تو اس میں بھی دعوے ہو جاتے ہیں. یہ جو 50-100 سال تک جو دعوے چلتے ہیں وہ اس وجہ سے چلتے ہیں کہ ایک تو قانون کا ہر شخص کو علم نہیں ہوتا، اور پھر لائرز بھی اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس کے صحیح فالو نہیں کر سکتے. تو اگر آپ لیٹیگنٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہو تو وہ کیسز، کیونکہ ہمارے پاس بھی ایسے آتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں، قانون کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی آج یہ بحث کرنی ہے آپ نے، مہربانی کریں، فیس کا پرابلم ہے تو ہمارے ساتھ حل کر لیں، لیکن ہم نے یہ کیس فائنل کرنا ہے. باہر سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ہماری فیس کو وہ کلیئر کر کے وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ فوری طور پہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں. تو ہمیں بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ اس قسم کے لیٹیگنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کیس کو آگے چلاتے ہیں. کیونکہ کبھی کوئی وکیل یہ نہیں چاہتا کہ کیس کو لمبا کرے. جو قابل وکیل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کیس کو میں فائنلائز کروں، جیتوں، جیتنے کے بعد
علاقے میں، معاشرے میں، اور میرے کلائنٹس کو یہ مطمئن ہو جائے کہ یہ کیس یہ جیت جاتا ہے اور اس قسم کے کیس پھر مجھے یہ ریفر ہو کرائیں گے. تو یہ غلط بات ہے کہ کوئی وکیل چاہتا ہو کہ اس کیس کو لمبا کر دیں. وہ وکیل ہی نہیں ہے، وہ پریکٹسنگ لائر نہیں ہے جو روزانہ آ کر صبح 8 بجے کورٹ میں آ کر بیٹھتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کیس جیتوں، اور وہ جیتنا اس کا فریضہ ہوتا ہے، اور فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ریپیوٹ ہوتی ہے، اپنی عزت ہوتی ہے، اپنا مقام بنتا ہے، ججز کے سامنے مقام بنتا ہے، معاشرے میں مقام بنتا ہے، اور کیس ورک نیا آتا ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ بات بھی نیگیٹو اپنی ذہن سے نکال دیں. اب دوسری بات یہ ہے، اس طریقے سے آپ فائنلائز کر لیں گے. پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے فوراً بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ سارا کام ختم ہو جائے گا تو پھر وہ آپ اس کی بے دخلی کی درخواست دے سکتے ہیں. بے دخلی کے لیے پھر وہ آپ کو بذریعہ پولیس اس کا قبضہ مل جائے گا. نو پرابلم، انشاءاللہ ایسا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب ایک اور ہے کہ ایک بندہ بالکل آپ سے کچھ حساب ہی نہیں کرتا، یا آپ کو نئی زمین اپنی کہیں سے مل گئی ہے، تو آپ کو وہ پراپرٹی ملی ہے، تو آپ اس کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کا مزرعہ بھی نہیں ہے اور اس کی کاشت بھی نہیں لگی ہوئی مثال کے طور پر، یا مزرعہ لکھا ہوا ہے. مزرعہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے بہت بڑی اچھی سی بات ہے، اس نے مزرعہ لکھا ہوا ہے، وہ بٹائی آپ کو نہیں دے رہا، میں نے پروفٹ کا بھی دعویٰ کر سکتے ہیں، اور بہت کچھ وہاں سے اپنے 6 سال تک پچھلے جو آپ اخراجات ہیں یا بٹائی ہے 6 سال تک آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ لمبے عرصے تک آپ نہیں کر سکتے. اگر مزید کرنا چاہتے ہیں تو آپ سول کورٹ میں جائیں گے. اس طرح وہ جو ناجائز قابض ہے اس کے لیے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اب تقسیم والی بات ختم ہوگی. تقسیم اس کے لیے تھی جو کھاتا شریک تھا. جب کھاتا شریک نہیں رہا، وہ تھا نہیں، تو پھر آپ فوری طور پر اس میں سٹے ضرور لے لیں. وہ کسی کھاتا شریک سے کوئی زمین لے نہ لے، کیونکہ کھاتا شریک کا قانون یہ ہے کہ 1 انچ جو ہے نا اس میں سارے کھاتا شریک برابر کے شریک ہیں. تو اس وجہ سے تقسیم ہوتی ہے اول دوم سوم کی صورت میں. تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر اب آپ کا مزرعہ لکھا ہوا ہے تو آپ فوری طور پہ اس کے خلاف بے دخلی کی اپلیکیشن دیں، اس کے خلاف نوٹس جائیں گے، اور ایک دن بہت جلدی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن پٹواری کے ساتھ آپ نے اچھا رہنا ہے، اور پٹواری سے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ اچھا رہے، کیونکہ یہ اس کی پاور ہے ابھی انہی حالات میں. اگر وہ غلط ہے تو غلط ہونے کی پھر اس کے ساتھ کبھی ساتھ نہ دیں، اور اس کو کہیں کہ اگر تم یہ غلط کام کرو گے تو پھر میں تمہارے خلاف بھی جاؤں گا. تو وہ بھی آپ کارروائی ڈی سی یا اے سی کو ضرور دے سکتے ہیں. آج کل میڈیا ہے، ایک خبر بھی لگا دیں تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ بات ہو گئی کلیئر کہ ناجائز قابض جو ہے مزرعہ اگر ہو تو وہ کس طریقہ. اب ایک بندہ مزرعہ ہی نہیں ہے، کاشت ہی نہیں لگی، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی ایک ریمیڈی ہے کہ آپ اس کی بے دخلی کرتے ہیں کہ یہ ناجائز قابض ہے، اس کو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے. ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. کرمنل ایکٹ میں 3 چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں: تاریخ، وقت، وقوع، اور کس ٹائم وہ ہوا، آپ کے گواہ، اور کیا جرم ہوا. جرم کو یہ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے. اب ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں اگر آپ استغاثہ کرتے ہیں جی ہمارا قبضہ ہو گیا، اور قبضہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس میں نہ آپ تاریخ بتاتے ہیں، نہ اس کا تاریخ کس دن اس نے قبضہ کیا. آپ نے شو کرنا ہے کہ فلاں دن اس نے آ کے قبضہ کیا ہے. تو وہ اس کو اکثر ایسے کیس خارج ہو جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ انگریڈینٹس جو ہے نا ایک کرمنل آفینس کے پورے نہیں کرتے. سول دعوے میں تاریخ، وقت، وقوع نہیں ہوتا. اس میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا کہ میرا رائٹ ہے، اس کے پاس ہے، اسے مجھے لے کر دے دیا جائے. جب کرمنل ایکٹ میں آتے ہیں تو کرمنل ایکٹ میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا کہ یہ وقوع کس دن ہوا، کیسے ہوا، میں وہاں پر گواہ موجود تھے کہ نہیں تھے. تو اس طریقے سے آپ ایلیگل ڈسپوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں، یا سول کورٹ میں ڈائریکٹلی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا واپسی قبضے کا ہمارا دعویٰ کیا جائے. تو اس میں بھی ایویڈنس کر کے آپ اگر لانگ سٹینڈنگ انٹریز ہیں، بڑے عرصے سے کوئی قابض ہے، تو دخیل کاری کو ضرور ڈسکس کریں گے. یہ بھی بہت اہم ہے، اور شاملات کو بھی ڈسکس کریں گے ایک دن، وہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے. بلادگی لگان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، وہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے. تو ابھی صرف ہم قبضے کو، اور یہ قبضہ میں ڈسکس کر رہا ہوں صرف اور صرف زرعی زمین کا. دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ ایک اور اگر شہری جائیداد ہے تو اس کا طریقہ کار اور ہوگا. تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا تھا. بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور یہ ویڈیو آپ پوری ضرور دیکھیے گا کہ آپ کو قبضہ، کیونکہ آپ کے ویلیوبل رائٹس ہیں، اگر صرف آپ کسی غلط طریقے سے آپ نے اپنا قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
کہ ایف آئی آر درج کرا دیتے ہیں. چلیں اگر آپ ایف آئی آر درج کرا دیتے ہیں تو وہاں پر پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کراتے ہیں 447 کی کہ اس نے قبضہ کر لیا ہے میری زمین پر. اب جب اس نے فوراً قبضہ کیا ہے 447 کی ایف آئی آر آپ نے کرائی تو وہ اس کا قبضہ ثابت ہو گیا. پولیس نے تو آپ کو قبضہ لے کر نہیں دینا, وہ 145 کی کارروائی کر کے بھیج دیں گے, قبضہ اس کا لکھا ہوگا. عدالت آپ کو کہے گی نہیں جی اس کو آپ بے دخل کروائیں یا کچھ کرائیں, تو یہ پرابلم بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ضرور یہ ڈسکس کروں گا. یہ تو وہ قبضہ ہے کافی عرصے سے کسی کے پاس ہے, اس کو کیسے چھڑایا جائے. یا آپ کی زمین پر نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ٹاپک ہوگا کہ اگر ابھی آپ کی زمین پر کسی نے قبضہ کیا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹل دین ویٹ فار مائی نیکسٹ ویڈیو. آئی ول بی ویٹنگ فار یور great comments on my videos and I would like to have in cooperation with you کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اور آپ کا فیڈ بیک کی وجہ سے میرے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ میں اپنی ویڈیوز بار بار آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کا فیڈ بیک میری امید سے زیادہ ہے. پورے پاکستان ہر جگہ سے مجھے فیڈ بیک ملتا ہے and this is a real asset for me and I for just giving the advice I don't charge anything a penny. آج تک میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے. اس کے علاوہ اگر کوئی ریٹرن ہوگا تو اس کی فیس انشاءاللہ میں ضرور کروں گا, وہ میرا رزق حلال ہوگا. لیکن کسی مشورے کے لیے میری کوئی فیس نہیں ہے. آپ ہاں البتہ ٹائم کی وجہ سے پریکٹسنگ لائر بھی ہوں اور تھوڑا بہت ذمہ دارہ یا سیاست بھی کرتا ہوں, تو اس وجہ سے کہ اگر آپ کو ٹائم پر میں رپلائی نہ کر سکتا ہوں پلیز ڈونٹ مائنڈ دیٹ. آئی ایم نیور انٹینشن ٹو گیو این آنسر ٹو یو. آئی ول گیو آنسر پازیٹیولی ٹو یو اور کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر سکوں ضرور کروں گا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.